اس پر مزید بات کرنے کے لیے میجر جنرل ریٹائرڈ زاہد صاحب نے ہمیں جوائن کیا۔ زاہد صاحب بہت شکریہ قیمتی وقت کا۔ کیا کہیں گے، آج تاریخی موقع ہے، آج جو بھارت کی جو تاریخ ہے اسے رقم کیا جا رہا ہے، گوگل بھی اپڈیٹ کرے گا کہ بھارت کی تاریخ کیا ہے۔ جو رافیل کے دم پر اچھل رہے تھے زمین بوس کر دیے گئے، پروفیشنلزم کا جو مظاہرہ کیا گیا ہے پاکستان فضائی کی جانب سے، کیا کہیں گے آپ؟ جی ہاں، الحمدللہ اللہ کا جتنا ہم شکر ادا کرے کم ہے۔ میں تو ہمیشہ یہی کہتا تھا کہ پاکستان کو ایک اپرچونٹی ملی ہے ہندوتوا کے جو غرور ہے اور گھمنڈ ہے اس کو زمین پوش کرنے کے لیے۔ بہرحال ایوالونگ سچویشن ہے، اور پاکستان کی جس طرح پروفیشنل ملٹری نے، بری فوج نے، ہماری فضائی فوج نے خاص طور پہ، اور بحری تینوں نے جس طریقے سے پاکستان کا دفاع کیا ہے اس وقت، اور کوئڈ پرو کو میں جس طرح رسپونڈ کیا ہے، ہم امید تو کر رہے تھے کہ یہ اپنا مودی صاحب جس طریقے سے اس دنیا کو اور اس ریجن کو اور پاکستان کو ڈی اسٹیبلائز کرنا چاہ رہے ہیں تو یہ کچھ نہ کچھ کارروائی کریں گے۔ بہرحال انہوں نے خود ہی پک کیا ہے، چوز کیا ہے، اور انہوں نے پاکستان اور آزاد کشمیر دونوں میں ٹارگٹس کو ہٹ کرنے کی کوشش کی، اور اس کا جواب ان کو کوئڈ پرو کو میں مل گیا۔ میں سمجھتا ہوں کہ ایک انہوں نے یہ جس طرح مرید کے میں یا احمد پور شرقیہ میں جو بھاولپور کے قریب انہوں نے کارروائی کی ہے، اس سے انہوں نے اپنا جو ایک وے ہے، جب پاکستان کو ایک اپرچونٹی ضرور دے دی ہے انڈائریکٹلی، کہ کل ہمارا جو پانی کا جس طریقے سے ہماری کاروائیاں چل رہی ہیں انفارچونیٹلی، تو پاکستان ہیز آل دا رائٹس ٹو ٹارگیٹ دوز پلیسز ان دا مین لینڈ۔ اب یہ کشمیر سے، وہ تو کشمیر میں رکھنا چاہتا تھا، بیٹل کو رکھنا چاہ رہا ہے، لیکن آئی تھنک اس بے وقوفانہ ہی ان کو کہوں گا، اور یہ غیر ذمہ دار آئی تھنک جو لیڈرشپ ہے انڈیا کی، اس نے پاکستان کو اب ایک موقع دے دیا ہے۔ تو پاکستان ہیز آل دا رائٹس، اور الحمدللہ پاکستان کی قوم کا مرائل، اپنی آرم فورسز میں جو ان کا کانفیڈنس ہے، جس کو وہ سمجھتا تھا کہ میں نے شیٹر کر دیا، یا میں بلوچستان میں آگ لگا دوں گا، یا خیبر پختونخوا میں آگ لگا دیں گے، اور ایک بالکل چاٹک پاکستان ہو جائے گا اور کم کر جائے گا۔ پاکستان ایک ایسا ملک ہے، پاکستان کرائسس میں ہمیشہ پرفارم کرنے والا ملک ہے، یہ ریزیلینٹ قوم ہے۔ ہمارے اوپر پابندیاں لگتی ہیں تو ہمارا ایٹمی پروگرام مکمل ہو جاتا ہے، اور سختی ہوتی ہے تو ہمارا میزائل پروگرام مکمل ہو جاتا ہے۔ انڈیا میں جنگ کی دھمکی دیتا ہے تو قوم بن کر رسپونڈ کرتا ہے، اور انڈیا از نو گو پاکستان کے لیے ایک ریڈ لائن ہے جی، سب پاکستانیوں کے لیے، اور اب اس نے ہر پاکستانی کو تھریٹ کیا ہے کہ یہ جو پانی کا اس نے منور کیا ہے، پانی کے تھریٹ کیا ہے۔ تو آئی تھنک بہت ہی اعلیٰ پروفیشنل پرفارمنس ہے۔ رافیل بھی گرے ہیں، اس کے بیچ میں SU-30 بھی ہے، اور الحمدللہ بریگیڈ ہیڈ کوارٹر بھی ایک تباہ ہوا ہے۔ کچھ لوگ بھی اطلاعات آ رہی ہے کہ انہوں نے انڈین ملٹری کے کیپچر کیے ہیں۔ تو وار ہے تو پھر وار ہے، اب پھر سے انڈیا جو ہے وہ ریڈی رہے اپنی کاسٹ کے لیے، اور اب یہ انڈیا کا میڈیا، انڈیا کی وہ عوام جن کو انہوں نے پلوٹ کر دیا ہے، وہ اسکروٹنی کرے اپنی، اور میڈیا کو تو خاص طور پہ جس طریقے سے ابھی چپ لگی ہوئی ہے، میں ابھی ان کا ایک چینل دیکھ رہا تھا، ان کی ٹون، ان کا جو ایک غرور جو ہے وہ ختم ہوا ہے، آل دو جھوٹ پر مبنی وہ رپورٹنگ کیے جا رہے ہیں۔ تو اب دیکھتے ہیں کہ وہ اس کو کس طریقے سے لے کر جاتے ہیں۔ ابھی امریکہ نے انٹروینشن کر دی ہے، اور پاکستان نے الحمدللہ اپنا جو ڈیٹرنس ہے وہ ریگین کیا، امیجیٹلی ریگین کیا۔ پچھلی دفعہ تو 24 سے 36 گھنٹے لگائے تھے، اس دفعہ تو امیجیٹلی اپنی ڈیٹرنس کو ریگین کیا، اور انشاءاللہ پاکستان کی آرم فورسز کو، پاکستان کی عوام کو، پاکستان کی سول ملٹری لیڈرشپ کو اسکلیشن لیڈر پر اوپر ہی پائیں گے، انڈیا سے وہ آگے ہی آپ ان کو پائیں گے انشاءاللہ۔ بالکل، اور انشاءاللہ، اور ہم بھی دعا گو ہیں کہ پاکستان کی مسلح افواج پاکستان کا دفاع کرنے میں کامیاب و کامران ہوں، اور اللہ ان کا حامی و ناصر ہو۔ زاہد صاحب، دوسری طرف اگر بات کی جائے تو بھارت جو ہے وہ یقینی طور پر ماننے کو تو تیار نہیں ہے جو پہلگام واقعہ اس نے کیا۔ عالمی سطح پر بھی اس کو سبکی کا سامنا ہے، کسی بھی قسم کی تحقیقات نہیں کرنا چاہ رہا۔ آپ کیا سمجھتے ہیں بیہائنڈ دا اسٹوری کیا ہے، اور جو بھارتی عوام ہے وہ کیوں نہیں سوال کر پا رہی ہے آخر؟ دیکھیں، ان کو 24/7 اس گودی میڈیا نے اس طرح پلوٹ کر دیا ہے کہ وہ اتنے انالیٹیکل لوگ تو ہے نہیں، یا وہ کسی میڈیا کی خبریں سنتے ہیں، دیکھتے ہیں، اور اسی پہ بس یقین کر لیتے ہیں۔ تو آئی تھنک وہ ان کا ایک جنونی ان کو حالت ان کی کر دی گئی ہے۔ آپ بار بار ایک ہی چیز اپنے فیلئر کی آپ پاکستان اور ISI کے اوپر ڈال دیں، جو لیجیٹیمیٹ موومنٹس ہو رہی ہیں آپ کی، جو لوگوں کی وہاں سے پرابلمس ہیں،
ان کو بھی آپ ٹیررزم سے ریلیٹ کر دیں. اب دیکھیں نا وہاں کشمیر میں موومنٹ ہو رہی ہے, 7 سسٹر اسٹیٹس میں آزادی کی تحریکیں چل رہی ہیں, 20 سے 25 آزادی کی تحریکیں وہاں پہ چل رہی ہیں. ریجن میں بنگلہ دیش جیسا ملک آپ کا سوج وہاں سے نکال دیا گیا, آپ کی ریجنل پالیسیز فیل ہو رہی ہیں. تو بھارت ایک ایسا ملک ہے جو اپنے اندر, بھارت کے اندر کسی اقلیت کو نہیں دیکھ سکتا اور بھارت کے باہر کسی سوورنٹی کو نہیں دیکھ سکتا. تو اس کو ابھی پالا پڑا ہے اس کا پھر ایک دفعہ پاکستان کے ساتھ. اگر اس میں تھوڑی سی بھی شرم حیا ہو تو کل ان کو ریزائن کر دینا چاہیے, اور ایٹ لیسٹ بھارت کی عوام. اور انہوں نے ابھی یہ جو حرکت کی ہے, جو سویلین ٹارگیٹس انہوں نے جی سویلینز کو مارا ہے, بچوں کو مارا ہے, یہ پاکستان کے بچے مارے ہیں انہوں نے. یہ فلسطینی ہے کہ آپ سے کوئی بدلہ لینے والا نہیں ہوگا. وہ جینوسائیڈل وار سے یہ امبولڈن ہوئے ہیں, اور یہ ڈسٹرکشن اور بلڈ کی انہوں نے کوشش کی ہے کہ اتنا بلڈ بہایا جائے کہ اپنا کنٹرول کیا جائے چیزوں کے اوپر. تو ایسا ہو نہیں سکتا. پاکستان پہ ایک ایک جو شہادتیں ہماری یاد ہوئی ہیں, ایک ایک کا بدلہ ابھی مزید لیا جائے گا. اٹ از ناٹ اینڈنگ ہیئر. جس لیول پہ وہ جائیں گے پاکستان اس کو آگے لے کر صاحب جائے بڑا گا. واضح ڈی جی ایس پی آر کی جانب سے بیان دیا گیا ہے کہ پاکستانی کے خون کا بدلہ لیا جائے گا. یہ نہ سمجھا جائے کہ اٹیک کیا جائے گا اور بھول جائیں گے یا صرف فیس سیونگ کے لیے اٹیک کر کے پیچھے ہٹ جائیں گے, بلکہ اس چیز کو واضح طور پر دکھایا کہ کس طریقے سے اٹیک کیا جاتا ہے. جی بالکل. پاکستان کے کوئڈ پرو کو ریسپانسز 24/7 تیار رہتے ہیں. پاکستان کی فوج کا مقصد ہی انڈیا کو لڑنا ہے یا ان کی پراکسیز کو. جیسے بلوچستان میں اب ان کی پراکسیز کام کر رہی ہیں, تو اب ان کو یہ بلوچستان میں چیزیں انکریز کریں گے یہ اس کو, تاکہ تھوڑا سا اسکوپ کو یا اس کو ایک جو کینوس ہے اس کو بڑا کر کے پیش کیا جائے. لیکن ان کی پراکسیز ول آلسو بی ٹیکن ڈاؤن. اب تو پاکستان کی جو ملٹری لیڈرشپ ہے اس کو کوئی شک نہیں ہے اپنی اپروچ کے بیچ میں. جی یہ میں آپ کو بتا دوں, دے آر ویری کلیئر, ویری آبجیکٹو. اور اب بہت ہو گیا. پاکستان نے پیس کو بہت ٹائم دے دیا. پاکستان ہیز سیکریفائز دا موسٹ, پاکستان ہیز سفرڈ دا موسٹ. نو مور سفرنگ, نو مور سیکریفائز. اب وقت آ گیا ہے کہ ہم انہی کوائنز میں ان کو, ان کی پراکسیز کو, ان کے پیچھے جو سوچ ہے اس کو, اور یہ ڈیپ روٹڈ سوچ کو ہم نے ڈیل کرنا ہوگا. ہمارے آنے والی نسلیں ورنہ ہمیں معاف نہیں کریں گی, کیونکہ اسی ہندوتوا مائنڈ کے سیٹ کے ساتھ ابھی ہم نے رہنا ہے اور انشاءاللہ آنر اور صاحب عزت کے ساتھ رہنا اب ہے. آن گراؤنڈ اگر سچویشن کی بات کریں, جو وار ہے اس کے ڈائنامکس کتنے چینج ہو چکے ہیں, اور دو نیوکلیر پاورز آمنے سامنے ہیں. یقینی طور پر سمجھنا چاہیے کہ ڈائلاگ سے معاملہ حل ہو سکتا ہے, اگرچہ کہ بھارت یہ سوچ چکا ہے کہ اس نے جنگ ہی کرنی ہے, منہ کی تو وہ کھا رہا ہے, لیکن جو وار زون کے گراؤنڈ کی ریالٹیز ہیں, ٹیکٹکس ہیں, کتنے چینج ہو چکے ہیں. دیکھیے یہ اپنے جو ڈومیسٹک پالیٹکس ہے نا جی, اس کی وجہ سے اس نے وار کو ایک انسٹرومنٹ بنا لیا. لوگ وار کو یوز کرتے ہیں اپنے پولیٹیکل آبجیکٹیوز حاصل کرنے کے لیے اسٹیٹ کے. یہاں انہوں نے وار بنا لی ہے مودی صاحب نے اپنی پارٹی بی جے پی کے پولیٹیکل آبجیکٹیوز حاصل کرنے کے لیے. اور پولیٹیکل آبجیکٹیو یہ ہے کہ بس پاور میں آ جاؤ, پھر ابانیز اڈانیز ان کے ساتھ مل کے یہ رافیل خریدیں, کک بیکس لیں, پیسہ کمائیں. خود تو ان کا بھی 75 ایئرز پلس ہو گیا, نہ بچے ہیں نہ فیملی ہے, لوگوں کے بچوں کو وہ مروا رہے ہیں. تو اپنی پیٹی پالیٹکس کے لیے وہ انسٹرومنٹ کو یوز کر رہے ہیں. میں دیکھیں ابھی انہوں نے 3 سینئر ملٹری آفیسرز سیک کیے, انکلوڈنگ اے ڈپٹی ایئر چیف, اور ان کی ایئر فورس کی پرفارمنس تو آپ نے دیکھ لی ہے ابھی پہلی رات میں. تو یہ آگے اس کو لے کر جائیں گے تو ان کو بہت سرپرائز. ابھی تو پاکستان نے پہلا تھوڑا سا سرپرائز دیا ہے جی, یہ میں آپ کو گارنٹی کے ساتھ کہہ رہا ہوں. پاکستان کا جو ریسپانس ہے وہ سرپرائزز سے بھرا ہوا ہے. اٹ از اے ویری ویری اسمال ایپیسوڈ پورے یہ جو قسط جاری کی ہے جی پاکستان نے. تو آگے تو اور یہ دیکھیں گے. 3 ملٹری آفیسرز انہوں نے, جس میں کمانڈر ہیں, سینئر لیفٹیننٹ جنرل ہیں, پھر ایک ایئر فورس کے ڈپٹی ایئر چیف ہے, ان کو سیک اسی وجہ سے کیا کہ وہاں پہ کمی ہے. سیکنڈلی ان کی فل آرمی جو ہے وہ دے آر ناٹ فلی ہیپی ود دس وار. انہیں پتہ ہے کہ ایک قصص بلائے جو بنایا گیا یا ریزن فار وار بنایا گیا وہ ایک جھوٹا ڈرامہ ہے. اپنے لوگوں کو اس نے خون کیا, اور اب تو 8 پاکستانیوں کا خون اس کے ہاتھ میں, یہ سویلینز ہیں, بچے ہیں. تو پاکستان کو امیڈیٹلی ڈپلومیٹک ایفرٹ بھی کرنی چاہیے, اس کے خلاف مودی کے خلاف کیسز کرنے چاہیے. مرڈر کے یہ کیسز ہیں, یہ انشاءاللہ اس پہ امپلیکیٹ ہوں گے. کم از کم ہمیں جتنے بھی فورمز ہیں اب اس کے اوپر ہم نے اگریسو طریقے سے جانا ہے, اپنی ڈپلومیسی کو لے کے اور اپنی پالیٹکس کو لے کے, اور اپنی یہ جو ملٹری رسپانس ہے وہ تو آپ کے سامنے ہے جی. الحمدللہ جتنا بھی اللہ کا شکر ادا کیجیے. پاکستان عوام کو چاہیے کہ وہ اپنی فوج کے ساتھ کھڑے ہوں,
اور اس مشکل کی گھڑی میں انشاءاللہ یہ وقت گزر جائے گا اور پاکستان اس میں سے سرخرو ہو کے نکلے گا۔ زاہد صاحب، یقینی طور پر آپ نے بہت جامع گفتگو کی ہے اس تمام تر سینیریو پہ۔ کل کا جو سورج آپ دیکھ رہے ہیں نکلے گا، کتنی چینجز ہوگی اس رات کی سچویشن سے، یا آپ اس کو کیری فارورڈ ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہیں سچویشن کو؟ یا ان کی ابھی کل تقریباً 10، 10:30، 11 بجے کے قریب یہ لوگ اپنی اسٹیٹمنٹس دیں گے کہ اور اس کو بڑھا چڑھا کر پیش کریں گے۔ مجھے لگتا تو یہ ہے کہ سینس شوڈ پریویل۔ ابھی اس کو جو انہوں نے جو ایک ابھی جو سٹوری بنانی ہے میڈیا کے اوپر، یہ 5 اسٹرائکس ان کو ویڈیوز مل گئی ہیں پاکستان میں جو دھماکے ہوئے، وہ تو خیر پاکستان نے خود ہی جاری کر دی ہے، امیڈیٹلی بتایا کہ بالکل نہیں، کیونکہ پاکستان تو سچ پہ ہے۔ لیکن پاکستان کا ریسپانس جو گیا ہے وہ اب ان کے میڈیا پہ جب ان کے لوگوں کو پتہ چلے گا تو الحمدللہ دیکھیں پاکستان نے کیا گین کیا کہ پاکستان میں جو عوام کا کانفیڈنس ان دا ملٹری ہے وہ بہت ہی امپروو ہوا ہوگا، بہت ہی امپروو ہوا ہوگا۔ اب خود آپ دیکھیں، آپ ایک سویلین بیٹھے ہوئے آپ کو ملٹری میں جو کہ ہماری ملٹری پرفارمنگ ملٹری صرف باتیں نہیں کرتی یا ریٹورک نہیں کرتی، پرفارم کرتی ہے۔ اور انڈین والی سائڈ پہ انشاءاللہ انڈین جو عوام ہے ان کا جو کانفیڈنس ہے اور جس پہ وہ تکیہ کیا ہو کہ جو ہماری ملٹری بہت اسٹرانگ ہے، ہمارے پاس نمبر ہیں، وہ اپنے ویٹ اور نمبر کو کاؤنٹ کر رہے ہیں۔ جو اسپرٹ پروفیشنلزم ہے وہ ہے ہی نہیں۔ ایئر فورس تو ان کی بالکل ہی فارغ ہے جی، بالکل ہی فارغ ہے، اور اس کی پرفارمنس آپ نے دیکھ لی ہے۔ فرانس کو بھی بدنام کرائیں کہ جنہوں نے ان کو رافیل دیا۔ وہ تو کہہ رہے ہیں ہمارے طیارے ٹھیک ہے، پائلٹ ٹھیک نہیں ہے سر۔ بس جی پھر بدنام تو وہ مشین ہی ہوتی ہے نا۔ ابھی جو اگلے اس کا مطلب ہے ویکنیسز ہیں، ہٹ ہوئے ہیں، پائلٹ ٹھیک نہیں ہے، جو بھی ہے وہ صرف باتیں ہوتی ہیں۔ فرانس کو بھی سے بھی اب جو اگلے دفعہ رافیل خریدیں گے تو وہ بھی 10 دفعہ سوچیں گے کہ اس کو تو اگر پاکستان کی ایئر فورس نے اس کو ٹیک آن کر لیا تو بائی ٹو اسپینڈ لاٹ آف منی فار دیز مشین۔ اور $9 ارب کا سر پروجیکٹ پورے کا پورا جو بھارت کا ہے وہ ڈوبتا ہوا نظر آ رہا ہے، اور انشاءاللہ وہ نیست و نابود ہوگا، اور ہم یہی چاہتے ہیں کہ اور جو پاکستان کی فضائی ہے اسی کے ہاتھوں ہو۔ جی سر پلیز آپ کیری کریں پلیز۔ جی میں کہہ رہا ہوں کہ ابھی یہ دیکھیں 8 معصوم پاکستانیوں کا خون ان کے ہاتھ پہ ہے، 90,000 سے زیادہ کشمیریوں کا خون اس مودی کے سر پہ اور اس انڈیا کے سر پہ ہے۔ اور انشاءاللہ اب یہ وقت آ گیا ہے کہ یہ جو ایسکلیشن انہوں نے اس دفعہ کی ہے، اب اس کا اینڈ ریزلٹ میں دیکھ رہا ہوں انشاءاللہ بہت جلد آپ کشمیر کی آزادی کی شکل میں دیکھیں گے، کیونکہ اب پاکستان نے ڈیسائیڈ کر لیا ہے کہ ان کو جتنا ہم نے پیس کا چانس دینا تھا دے لیا ہے۔ they should be paid in the same coin۔ یہ ایک ہی زبان سمجھتے ہیں جی، اور اس کی زبان جو ہے وہ پاکستان کی ملٹری نے بول کے دکھائی ہے، اور انشاءاللہ اس کو کنٹینیو کریں گے۔ ہمیں بڑے بول نہیں بولنے چاہیے، انشاءاللہ اللہ کی مدد سے آپ دیکھیں گے کہ پاکستان will turn the table، اور ان کا یہ خاک میں ملتا ہوا جو غرور ہے پاکستان اور آپ اور ہم سب اس سے بات کر رہے ہوں گے وہ ہم سارے دیکھ رہے ہوں گے انشاءاللہ۔ اوکے میرے دل صاحب، آئی ووڈ لائک ٹو اپریشیٹ کہ آپ مطلب اتنا لیٹ جاگے ہوئے بھی ہیں، ہم آپ سے گفتگو بھی کر رہے ہیں، بٹ ناؤ دا تھنگ از کہ پاکستان ٹھیک، آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، 10، 10:15، 10:30 تک وہ بیانات آ جائیں گے، اینڈ دین وی ہوپ کہ یہ اسٹینڈ سٹل والے معاملات ہو جائیں، لیکن ناؤ یہاں سے معاملے کو پاکستان کو پوری دنیا تک کیسے لے کے جانا چاہیے؟ کیونکہ یہ پچھلے 70-75 سالوں میں ایسا موقع نہیں آیا کہ امریکہ سے لے کے کینیڈا تک وہ بھارت کو دہشت گرد کہہ رہے ہیں، ہردیپ سنگھ نجر ہو یا دیگر معاملات ہوں، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی بھارت اس کے پیچھے ذمہ دار ہے۔ پاکستان تو اپنے اینڈ سے بتاتا رہا ہے پوری دنیا کو، پوری دنیا آنکھیں موندی ہوئی تھی، پوری دنیا کے ساتھ جب ہونا شروع ہوا معاملہ، پھر جا کے پوری دنیا کا ماتھا ٹھنکا کہ ہاں یہ بھارت دہشت گردی کرتا ہے۔ سو یہ ایک گولڈن اپرچونٹی ہے پاکستان کے لیے ٹو ٹیک تھنگز ڈپلومیٹکلی اپ ورڈز، اور اس پہ پھر بھارت پہ مزید کارروائیاں کروائی جائیں انٹرنیشنلی ڈپلومیٹکلی۔ بالکل آئی ٹوٹلی ایگری ود یو۔ میں تو خود پہلے کہہ رہا تھا، آپ کی اسی بات چیت سے ہو رہی تھی کہ پاکستان کو اب چاہیے کہ ان کی ایک ایک چیز لوگوں کو بتائیں اور اگریسولی بتائیں، انوائز بھیجیں، ان کو بالکل ان کو ولنریبل کریں۔ دیکھیں دنیا اپنے انٹرسٹ پہ چلتی ہے، وی کین انڈرسٹینڈ، لیکن اتنی بھی دنیا میں بے انصافی نہیں ہے کہ وہ ایک چیز کو بالکل اگنور کرتے۔ 5 آئیز نے ان کے خلاف رپورٹ دی ہے، جو یونائٹڈ نیشن کی 2024 کی ایولیوشن رپورٹ ہے ہیٹ کے بارے میں 86% بڑی ہے، جس میں 76% از اگینسٹ مسلم، تو یہ یونائٹڈ نیشن کی رپورٹ ہے۔ یہ اب دنیا میں اپنا جب ان کا ایکچوئل کردار سامنے آیا تو یہ ون آف دیٹ ریزن آف دس ایسکلیشن، اس میں ایک ریزن یہ بھی ہے کہ دنیا کی توجہ اپنے اوپر ستائی جائے اور یہ بتایا جائے کہ ہم تو ٹیررسٹ نہیں ہیں، ہم تو مرڈرز نہیں ہیں، ہم پاکستان جو ہے وہ ٹیررزم کر رہا ہے، اور اس کو ٹیررزم کے ایک
स्मोक स्क्रीन उन्होंने बनाने की कोशिश की अपनी इन चालाकियों को कवर करने के लिए और अपनी इस नेगेटिव अप्रोच को कवर करने के लिए। स्मोक स्क्रीन का बेड़ा गर्क पाकिस्तान ने कर दिया है 15-20 मिनट के अंदर अंदर। तो ये जो रिस्पांस गया है ये मिनट्स में गया है। पिछली दफा तो बे को 24 से 36 घंटे लगे थे, इस दफा तो मिनट्स में गया है। दिस लीडरशिप इज वेरी वेरी क्लियर कि हमने इसको कैसे, तो ये स्मोक स्क्रीन उड़ गई है। पाकिस्तान को अच्छी डिप्लोमेसी जारी रखनी होगी। अब वाटर का इशू शुरू हो गया है, अब इसको लॉजिकल एंड तक लेके जाना है। और ये कश्मीर देखे फॉरगॉटन नहीं होना चाहिए। कश्मीर के लोग सफर कर रहे हैं, कश्मीर सफर कर रहा है। कश्मीर इज आर वाइटल नेशनल इंटरेस्ट। पाकिस्तान की सोवरेनिटी इज आर वाइटल नेशनल इंटरेस्ट। पाकिस्तान की जोग्राफाई सरहदों के तब्दीली अगर कोई करेगा तो वो दैट इज आर वाइटल नेशनल इंटरेस्ट। पाकिस्तान का पानी इज आर वाइटल नेशनल इंटरेस्ट। और इसके लिए पाकिस्तान के डिस्पोजल पे जो भी हथियार, जो भी पावर मौजूद है, जो भी एलिमेंट मौजूद है, पाकिस्तान एक लम्हा भी नहीं सोचेगा और उनको इस्तेमाल करेगा टू प्रोटेक्ट आवर नेशनल वाइटल इंटरेस्ट। ये है स्टेट ऑफ पाकिस्तान एज ऑफ टुडे। अब हमारी आवाम को चाहिए अपने फौज के साथ मिलकर अपनी हिफाजत करें, क्योंकि हर इंडिविजुअल उसके टारगेट हुआ है। जी जो पानी वाला तो उसने कहा ना कि एक एक बूंद से तरसा के मारूंगा। ये अब हमने साबित करना है कि तुम बूंद से क्या, तुम खुद तरस के मरोगे और इंशाल्लाह जलीलो रुस्वा होके अपनी आवाम इनको जूते मारेगी। ये मैं आज आपको गारंटी से कह रहा हूँ। अगले इलेक्शन में देखिएगा इनका जो वो हशर करेंगे। ज़ाहिर साहब, आप इस सिचुएशन को कैसे देखते हैं? यकीनी तौर पर पाकिस्तान के पास इंफॉर्मेशन होगी और बार बार वज़ीर दिफा ने भी कहा कि भारत जो है वो मुसलसल जारी अपनाए हुए और किसी भी दिन अटैक हो सकता है। ऐसे में जो भारत के अंदर हमने सिचुएशन देखी, वहाँ पर बाकायदा तौर पर एक्सरसाइजेज हो रही थी। आपको लगता है कि भारत फुली तौर पर तैयार था कि उसने जारियत करनी है? जी बिल्कुल। देखिए, तैयार के अलावा वो एक पोजीशन बंद गली में जैसे आप हो जाते हैं ना, वो पोजीशन ले गए थे। तो ये तैयार तो देखिए उन्होंने, देयर वाज अ मेथड टू द मैडनेस ना। उन्होंने एक क्राफ्ट किया, 5 मिनट के बाद इल्जाम लगा दिए, फिर वो वल्नरेबल हो गए, इनका पूरा प्लान वल्नरेबल हो गया। यहाँ पे भी लोगों ने गलत अंदाजे लगा लिए। मैं तो आज तक कह रहा था, शुरू से भी कहता आया हूँ कि इसने कुछ ना कुछ अपनी फेस सेविंग घुस के मारेंगे, हमने ये कर दिया। अब ये इसी पे बिल्ड करते रहेंगे अभी अगली कहानियां कि हमने जी कश्मीर तो कश्मीर मेन लैंड में जाके हमने मुरीद के में किया, जो लाहौर समझ लें, हमने भावलपुर के सामने किया जी, जो अहमदपुर ईस्ट में किया है, और हम तो उधर गए हैं और हाफिज सईद साहब इधर होंगे, फला इधर होगा। तो इनके ड्रामे तो इन्होंने तैयार किए हुए थे जी उसी के मुताबिक, लेकिन इनको ये नहीं एहसास था शायद कि पाकिस्तान इस तरीके से रिटेलिएट करेगा जी। पाकिस्तान रिटेलिएट क्या, पाकिस्तान एस्केलेशन लेटर पे अब ऊपर गया है। अभी तो ये अपनी खैर मनाए, आई डोंट नो कि पाकिस्तान, बट मैं आपको फिर एक दफा कह रहा हूँ, आपके प्रोग्राम पहले मैंने कहा कि अगला सरप्राइज इससे भी बड़ा होगा। पाकिस्तान हैज अ पैक फुल ऑफ सरप्राइजेस। तो अभी देखते जाएं आगे इनके साथ होता क्या है। ओके मेरे जनरल साहब, नाउ टॉकिंग पॉलिटिकली, इसमें इंडिया से खुद अब आवाज़ें उठना शुरू हो गई थी। यू नो, यू हैव बीन इन डिफरेंट डिफिकल्ट टेरेन्स, और ये जो टेरेन थी पहलगाम की, लेट्स गो टू द सोर्स, जिस पे इतना सारा ड्रामा रचा दिया गया है। वहाँ के लोगों का खुद ये कहना था कि जब नीचे वादी में हर 30-30 मीटर पे सीआरपीएफ, बीएसएफ और पता नहीं कौन कौन आपको वहाँ के भांत भांत के सारे मिल जाते थे, और पहलगाम से भी 1 घंटा ऊपर की तरफ बेसरन वादी में कोई भी नहीं था। ऐसा कैसे हो सकता है? सो दिस अगेन एंड अगेन प्रूव्स कि दिस वाज एन इनसाइड जॉब, दिस वाज अ फॉल्स फ्लैग। फिर मोदी का सऊदीया से वापस आना और बजाय पहलगाम के बिहार चला जाना या बंगाल चले जाना। सो बार बार ये चीज अब सामने आ रही है कि खुद ये खुद करवाते हैं और फिर खुद दूसरों पर इल्जाम लगाते हैं। कि बिल्कुल, इस पे कोई शक नहीं है। और इनकी मिलिट्री इसलिए तो उन्होंने सैक की है ना लोग, उन्होंने इनको सवाल किए होंगे कि जी आप कैसे कर सकते, क्योंकि देखिए ना लोग क्या बातें कर रहे हैं। भारत की आवाम किसको बुरा भला कह रही है कि सिक्योरिटी फेलियर्स हैं, इंटेलिजेंस फेलियर्स हैं। उनकी मिलिट्री, उनकी सिक्योरिटी एजेंसीज, उनकी इंटेलिजेंस को गालियां पड़ रही हैं, जूते पड़ रहे हैं कि आप लोगों के फेलियर की वजह से हुआ है। अब वो फेलियर उनका तो है नहीं, क्योंकि ये क्राफ्टेड था। तो आई डोंट थिंक सो कि कोई भी मिलिट्री इसमें इन्वॉल्व होना चाहती है, लेकिन ये है कि उन्होंने शायद मिलिट्री को उधर से तवज्जो हटाने के लिए जरूर इतना रिलैक्स किया होगा या कुछ किया होगा। ये तो नहीं कहा होगा, मैं नहीं मानता कि मिलिट्री को कहा होगा कि आप ये कर दें।
کیونکہ ڈیپ اسٹیٹ کرتی ہے، ان کی را نے یہ ضرور چیزیں کی ہوں گی، ملٹری کی توجہ ضرور انہوں نے وہاں سے ختم کی ہوگی، یا جو گارڈ ہے وہ لوور ڈیلیبریٹلی کیا ہوگا، اور سینئر کمانڈرز کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ گارڈ کیوں لوور کیا جاتا ہے، اسی لیے تو وہ انہوں نے کوشچن کیا ہے ان کو جی. اور بدنام ہو رہی ہے ملٹری، بدنام ہو رہی ہے ان کی انٹیلیجنس ایجنسیز، بدنام ہو رہے ہیں ان کے پائلٹ اور گن، اور اصل جو بدنام ہونے والی شخصیت ہے وہ مسٹر مودی اینڈ ہز پارٹی ہے. تو جنگوازم انہوں نے لے ڈوبا ہے، پورے بھارت کو انہوں نے جنگی کیفیت میں ڈال دیا ہے. ابھی آپ ان کے چینل دیکھیے گا کس شرمناک طریقے سے یہ جھوٹ بول کر یہ کہانیاں کریں گے کہ ہم نے یہ کر دیا وہ کر دیا. ہاں ان کا منہ جو ہے نا یہ ان کو تقریباً سر انہیں 5 گھنٹے لگے یہ ایکسیپٹ کرنے میں کہ ان کا طیارہ پاکستان نے گرا دیا ہے. فائنلی انہوں نے ایکسیپٹ کر لیا ہے کہ ان کا ایک